لیکن یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے یہ تو جناب سجاد نے ان کے گھر کی ایک کنیز کی شان تلاوت بھی محفوظ کرنی پڑتی ہے. کیا گھرانے تھے، کیا تربیت گاہیں تھیں. ان کے گھر نہیں تھے، ان کے گھر وہ تربیت گاہیں تھیں جہاں انسان تربیت پا کر رشک کے ملک بن جاتا. انسان خاکی، انسان عادی، انسان عمومی، انسان خاطی یہ آ کر تربیت پا کر رشک کے ملک بن جاتا. رشک اس گھر کے غلام، اس گھر کی کنیزیں. چنانچہ جو روایت ہے وہ مشہور ہے، آپ کے ذہنوں میں آ گئی ہو. حضرت سجاد علیہ السلام نے وضو فرمانے کے لیے وضو طلب کیا. اب یہ جملہ آپ کے لیے ذرا مشکل ہو گیا ہوگا. میں نے پہلے کہا وضو واو پر پیش، بعد میں کہا وضو واو پر زبر. وضو کہتے ہیں اس عمل کو جو طہارت کا عمل، تطہیر کا عمل، تطہر کا عمل جو انجام دیا جاتا ہے نماز کی خاطر. اور وضو کہتے ہیں اس پانی کو جس سے وضو کیا جاتا ہے. تو آپ نے وضو فرمانے کے لیے وضو طلب کیا. کنیز سے کہا کہ ذرا پانی لے آؤ تاکہ میں وضو کروں. کنیز لائی. حضرت تشریف فرما تھے، اس کے ہاتھ سے آفتاب چھوٹ گئے. حضرت کو غیظ آیا. ایک روایت میں ہے کہ آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، آپ کے اوپر غیظ و غضب کے آثار نمایاں ہوئے. تو اس کنیز نے فوراً کہا والکاظمین الغیظ. والکاظمین الغیظ کے معنی ہے کہ پروردگار نے مدح کی ہے ان کی جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. آپ نے فوراً کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا. والعافین عن الناس. آپ نے پھر اس کے لیے عفو کا اعلان فرمایا. اس نے کہا کہ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. آپ نے کہا جا تجھے میں نے خدا کی راہ میں آزاد کیا. حضرت سید سجاد علیہ السلام اور یہ تمام سلسلہ معصومین یہ انسانوں کو آزاد ہی کرنے کے لیے آئے تھے، غلام بنانے کے لیے نہیں آئے تھے. اور خصوصیت سے حضرت سجاد کی سیرت طیبہ میں یہ ذکر ہے کہ 14 معصومین علیہ السلام میں بعض روایتوں کی بنا پر سب سے زیادہ غلام خرید کر جو آزاد کیے ہیں وہ جناب سجاد نے. سب سے زیادہ تمام معصومین میں سب سے زیادہ غلام خرید کر آزاد کیے ہیں جناب سید سجاد. سبب کیا تھا؟ حکمت کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی کہ غلام خریدیں اور آزاد کریں، غلام خریدیں اور آزاد کریں، غلام خریدیں آزاد کریں، کنیزیں خریدیں اور آزاد کریں. آزادی کے لیے بہانے تلاش کرتے تھے. ایک آیت پڑھ دی وہ تو بہت بڑا بہانہ ہو گیا آزاد کرنے کے لیے.